غلام ہے، میرا غلام ہے، آقا تیرے چھوڑ تو میرا غلام ہے، میرا غلام ہے۔ قرآن پڑھنے کے لیے مسجدوں میں آیا کرو، مسجدیں انتظار کر رہی ہیں۔ بہرحال بات لگ کے ہو جائے گی، اجازت ہو تو ایک چیز بتا دوں، یار مولانا شاہ سوچتے تو ہیں مگر من نہیں کرتا۔ سوچ تو ہم بھی ہے کہ روزانہ ذکر کریں، نماز پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، اللہ والوں کے پاس جائیں، مسجد میں ذکر خیر کریں، لیکن من نہیں کرتا۔ تو وہ تو من کیوں نہیں کرتا بتا دوں؟ بھائی اگر اجازت ہو تو ٹائم پورا ہو گیا میرا، بتا دوں۔ ایک اللہ والے نماز پڑھا رہے، اس کا 4 سال کا بچہ دروازے پر بیٹھا ہوا ہے، دروازے پر بیٹھے ہوئے، جب جیسے آپ لوگ آئے ہوئے ہیں، اب جب باہر آپ نکلے تو جب نمازی باہر نے دیکھا یار تم چپل جوتے گھر رکھے ہوئے، چپل جوتے گھر رکھے ہوئے، تو لوگوں نے کہا یہ کس نے کیا؟ وہ چھوٹا سا بچہ بولا امام صاحب کا کہ میں نے کیا۔ کیوں؟ کہ دیکھو وہ جو چپل جوتے میں نے گھر رکھے ہیں یہ جنتی لوگوں کے، اور یہ چپل جوتے گھر رکھے ہوئے جہنمیوں کے، اب جن کو جہنمی بولتے ہیں تو گناہ کھائے گی۔ بھائی امام صاحب جی اس بچوں کو سمجھاؤ، ہمیں جہنمی کہہ رہا ہے۔ کہا بیٹا ایسا مت کریے، ایسا مت کریے۔ کہا جی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں بات حقیقت نہیں جو میں نے کر دیا، قسم کھا کے۔ اب جھوٹ کو جو گنگناہٹ آئی، اے امام صاحب یا تو اپنے بچوں کو سمجھاؤ ورنہ بستر مار کے تم بچاؤ، کیونکہ اماموں کو کبھی بھی شریعت کی غلطی میں نہیں کہتے لوگ۔ میرے یہاں کھانا کیوں نہیں کھایا، میری برادری کیوں نہیں گئے، اس کے یہاں کھانا کھانے کے لیے کیوں چلے گئے، ان کی رشتے داروں میں کیوں جاتے، ہمارے یہاں کیوں نہیں آتے، ان چیزوں میں اماموں کو نکالا جاتا ہے۔ تو کہا امام صاحب بچے کو سمجھاؤ ورنہ آپ بھی جاؤ۔ اب امام صاحب کو بڑی فکر ہوئی، امام صاحب نے اپنے پیر صاحب کو خط لکھا، ہم لوگ تو پیر نہیں بناتے، پیروں کو بنایا کرو، حضرت کیا ہے تمہیں ہو جانا، اور پیر سے رات کے رکھا کرو انشاءاللہ رہنمائی فرمائیں گے۔ انہوں نے اپنے پیر کو خط لکھا، حضرت میرا بچہ 4 سال کا ہے اور ایسی ایسی حرکت کر رہا ہے۔ پیر صاحب نے کہا ہمارا فاصلہ ہوگا، اب لے کر گئے، لے کر جانے کے بعد پیر صاحب نے کہا اس بچے سے کہ بیٹا یہاں ہی بتا سکتے ہو کہ جی بچے نے باہر بھی کچھ چپل جوتے ادھر کیے، کچھ چپل جوتے ادھر کیے، اور کہا جنتی لوگوں بھی نہیں جا سکتے۔ اب پیر صاحب کی ہے نا یار تو بالکل صحیح ہے، پر ہاں چلو ایسا کرو آپ اس بچے کو بعد میں سمجھائیں گے، بچہ بھوکا ہوگا سامنے ہوتا ہے کھانا کھلا کر بچے کو۔ اب باپ نے اٹھایا اور بچے کو لیا اور لینے کے بعد ہوٹل پہ پہنچا اور بچے کو کھانا کھلایا۔ کھانا کھانے کے بعد واپس آئے، واپس آنے کے بعد پیر صاحب نے کہا بچے سے کہ بیٹا آپ یہ بتا سکتے ہو؟ کہ جی بتا دوں گا۔ اب یہ بتاؤ، اب جو بچہ چپڑوں کے پاس گیا پر کچھ چیز نظر نہیں آ رہا، اب پتا ہی نہیں چل رہا ہے، فرمایا بیٹا بول سے دیکھو، فرمایا حضرت اب مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، پہلے تو مجھے چپلوں پہ لکھا ہوا دکھتا تھا کہ جنتیوں کی چپل ہے جہنمیوں کی چپل ہے، اب وہ لکھا ہوا مجھے نظر نہیں آ رہا۔ فرض میں مسلمان خالق صاحب ایسے رہتے تھے، انہوں نے کہا یار ہماری مسجد مغرب کے بعد بیان کا تو چل سے لاتے چلے جانا، ہم نے بیان شروع کیا پر وہ کون کی بات ہے، تو مرغوب نے بیان شروع کیا تو آدھے گھنٹے کے بعد میں نے کہا دعا کر لو، ایک بڑے میں کیا لگے گھنٹے کا پورا تھا، میں نے کہا پالی کے جلسے میں جانا ہے کیا نہیں معلوم، اتفاق سے کئی لوگ وہ کہنے لگے، ہم نے بیان شروع کر دیا، ایک سانپ آیا، پہچانے کہاں سے آیا، وہ بشارہ ادھر سے ادھر سے ہوتا ہوا انہیں بیانیہ کے پاس جا کے بیٹھ گیا، بیانیہ دیکھا سانپ بند ہو گیا سانس، اور جیسے ہی شور مچا سانپ پوری مسجد صاحب، میں نے کہا اللہ تیرا شکر ہے جانے کے بھی کوئی اللہ کا راستہ نکالتا ہے، پوری مسجد صاحب مارنے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا، تو جیسے مفتی صاحب کے کمرے میں سانپ پورا، تو مفتی صاحب نہ کرے نہ بھاگے نہ لچکے، بلکہ ہم تمام کو سبق دیا، وہ سبق بتا رہا کون سا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن، خلق الانسان علمہ البیان، الشمس والقمر بحسبان، وہ سانپ چلتا چلتا ہو گیا،
اور مفتی صاحب کی زبان جو قرآن پڑھا جا رہا تھا اس کو سننا شروع کر دیا. مفتی صاحب قرآن پڑھ رہے ہیں، صاحب قرآن سن رہا ہے. مفتی صاحب پڑھ رہے ہیں، صاحب قرآن سن رہا ہے. مفتی صاحب نے پڑھنا بند کیا، صاحب نے سر اٹھا دیا. ابھی اس کا نشہ نہیں ٹوٹا تو مفتی صاحب نے دوسرا ذکر شروع کر دیا. کون سا؟ کبھی آپ حضرت جی کے پاس آئے ہیں؟ آئے نہیں قاری سید احمد صاحب کے پاس بھی بہت بڑے اللہ والے ہیں. ان کی تعریف میں کے بیان کے مجھے تو کرنا پسند نہیں کرتا ہوں میں کسی کے بھی، لیکن ایک بات بتا دوں، اللہ نے اتنا کام ان سے لیا ہے، اس علاقے میں بہتر لوگوں سے لیا ہے. بس کتنا سنو. کبھی آئے ان کے پاس ان کو بول پہ ایک مہینے میں ایک دن ہمیں دے دو، خبر کرتی اٹھانے پڑے گا تو میں کہہ رہا ہوں. اور ان سے یہ بول کہ یہاں ہمیں ذکر اللہ کی تسبیح سکھاؤ اور ہمیں ذکر کرنا سکھاؤ. تو میں بتا رہا تھا جب اللہ والوں کے پاس جائیں گے تو سب حالات آئیں گے. تو جیسے سانپ نے سر اٹھایا تو مفتی صاحب نے دوسرا ذکر شروع کیا. کون سا؟ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. اب سانپ بھی ذکر کر رہا ہے. کئی بزرگ لوگ ایسے جن کے ساتھ سانپ ذکر کرتے تھے. مولانا قاسم نانوتوی کا ذکر آتا ہے کہ ایک مرتبہ مولانا قاسم نانوتوی اندر کمرے میں ذکر کر رہے تھے، ایک پتھر کی آواز آ رہی. لوگ کر کے یہ آواز کیسی ہے؟ تو لوگوں نے ذرا سا بار کھول کے دیکھا تو سانپ حضر کرے لا الہ الا اللہ لا، وہ سانپ بھی ایسے مارا. کئی بزرگ ہوئے ایسے. تو مفتی صاحب نے جیسے مار ذکر شروع کیا میری ملوی میں تو سانپ بھی ذکر کر رہا ہے. کیسے؟ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. اب یہ سانپ قرآن عظیم کو سن کے اور اللہ کا ذکر کر کے اس کمرے سے باہر نکلا اور اس آفیسر نے چھڑوایا تھا اسی آفیسر کے پاس گئے اور جیلر کے پاس اور اس کے پیر کو ڈسا، جہنم رسید کیا. معلوم یہ ہوا کہ جب یہ قرآن کی تلاوت اور اللہ کا ذکر یہاں اخیری موقع میں ہماری سانس کی حفاظت کر سکتا ہے، تو جب ہم قرآن پڑھتے پڑھتے قبرستان جائیں گے، اللہ کا ذکر کرتے کرتے قبروں میں جائیں گے، انشاءاللہ سانپ اور بچھو ہمارا وہاں بھی کچھ نہیں بگاڑ پائیں گے. اے میرے مولا، اے میرے مالک، اے میرے داتا، اے میرے والی، اے میرے مولا، اے میرے مالک، اے میرے داتا، اے میرے والی. شاہد عالم تو ہے سب سے تیری ذات ہے عالی. شان تیری ہر آن نہیں ہے گاہ جمالی گاہ جلالی. شان تیری ہر آن نہیں ہے گاہ جمالی گاہ جلالی. وہ بھی عجب خوش بخت ہے جس نے ارض میں تیری یاد بسالی. شغل میرا اب تو الہی شام سحر ہو اللہ اللہ. شغل میرا اب تو الہی شام سحر ہو اللہ اللہ. لیتے بیٹھے چلتے پھرتے آج پہر ہو اللہ اللہ. اور اس کے بعد تو کہا کرے سن میرے نالے اے میرے اللہ اے میرے اللہ. سن میرے نالے اے میرے اللہ اے میرے اللہ. اپنا بنا لے اے میرے اللہ اے میرے اللہ. جس دن اللہ ہمارا ہو جائے گا دنیا کی کوئی طاقت نہیں کہ تمہارا کچھ بگاڑ سکے.